بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی دوران حضرت علامہ محی الدین صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ میں ان کو القرآن یونیورسل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے القرآن یونیورسل کے سرپرست اعلیٰ حضرت علامہ مفکر اسلام خطیب العصر عاشق رسول حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور لبائک سیدی یا رسول اللہ کانفرنس کے موضوع پہ اپنا ذیشان عالی شان محبت برا بیان فرمائیں۔ ان کا استقبال کیجئے گا، بھرپور استقبال ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، کہتی رہی دنیا ہمیں پتھر کا پجاری۔
چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، کہتی رہی دنیا ہمیں پتھر کا پجاری، سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور، سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور، تنہائی بھی ہم نے کبھی تنہا نہ گزاری۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است۔ عزت مآب جناب حضرت قبلہ حکیم ظفر رسول نقشبندی صاحب اس خوبصورت بزم کو، کانفرنس کو سجانے بنانے میں عزت مآب جناب حکیم جاوید رسول صاحب، میرے نہایت ہی عالی قدر مہمانان گرامی جناب استاذ العلماء حضرت علامہ غلام رسول نعیمی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا محمد اسلم شکوری صاحب، برادر محترم جناب حضرت قبلہ قاری ذوالفقار مجددی صاحب، عزت مآب حضرت قبلہ علامہ قاری عطا محمد قادری صاحب، اور جناب ملک عبدالوحید صاحب، دیگر قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے عالی قدر مہمانان گرامی، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، میں القرآن یونیورسل شمالی لاہور کی انتظامیہ، ان کے سرپرست قبلہ حکیم صاحب اور تمام ان نوجوانوں کا، بزرگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں بیدار کرنے کی خاطر یہ بزم سجائی ہے۔ برادران اسلام، ابھی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے اس دکھ میں مبتلا تھے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جمعے کی رات کو لاہور کے سینے کے اوپر ایک طوفان اندوہناک حملہ، جس نے پوری ملت اسلامیہ کو پھر سے لرزا کے رکھ دیا ہے، وہ حضور داتا غریب نواز کے مزار پہ حملہ ہے۔ یعنی درد سر کو روتے تھے درج جگر ہوا۔ مرزا غالب نے ٹھیک کہا تھا کہ دل کو پیٹوں کہ روؤں جگر کو میں، دل کو پیٹوں کہ روؤں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ ایک ماتم کسی کیفیت ہے امت مسلمہ کے اوپر۔ ہم باہر کے دشمن کو رو رہے تھے، اندر والے دشمن نے اس سے بڑا وار کر دیا ہے۔ بے ادبیوں کی یلغار ہے، گستاخیوں کی بھرمار ہے۔ جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی وہ تو بے کلمہ ہیں، لیکن جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ تو کلمہ والے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ان کا ماتم کریں کہ ان کو روئیں۔ باہر کا دشمن نظر آ جاتا ہے، آستین کے سانپ دکھائی نہیں دیتے، اور اگر تبے نازک پہ گراں نہ گزرے تو جو لوگ یہ راستہ دکھانے اور بنانے والے ہیں وہ شاد باغ میں بھی ہیں،
وہ آپ کی ہر دوسری گلی میں کسی نہ کسی شکل میں پائے جاتے ہیں. لاہور میں مختلف شکلوں میں نام بدل بدل کر موجود ہیں، اور دکھ یہ ہے کہ حکمرانوں کو ان سب کا پتہ ہے. لومڑی کی طرح ان کا ایک نام ہوتا ہے، گورنمنٹ ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ بے ادب ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. وہ صرف ماسک چڑھا لیتے ہیں، کپڑے بدل لیتے ہیں، پھر کام شروع کر دیتے ہیں. آپ سب حضرات دانش مند ہیں، سمجھدار ہیں. کیا لشکر طیبہ نے نام بدل کر اپنا نام جماعت الدعویٰ رکھا کہ نہیں؟ جماعت الدعویٰ نے اپنا نام بدل کر دعوت التوحید رکھا کہ نہیں؟ سپاہ صحابہ نے نام بدل کر لشکر جنگوی کا چولا پہنا کہ نہیں؟ لشکر جنگوی جیش محمد کی شکل میں نکلا کہ نہیں؟ جیش محمد جب اس کو پکڑا گیا، اب اس نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا، انہوں نے اب اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھ لیا. نام بدل رہے ہیں، کام ایک ہی ہو رہا ہے. حکمرانوں کو سب پتا ہے، چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وہ وفاقی ہوں، دونوں کو پتا ہے کہ آستین کا سانپ کس شکل میں وار کر رہا ہے. اس لیے حکیم صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ ان حکمرانوں کو بھی جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. یہ چند سیٹوں کی خاطر انہوں نے اس تباہی کو گوارا کر لیا ہے جس کرب میں آج آپ اور ہم مبتلا ہیں. میرے ایک انتہائی نیک سرشت، انتہائی نیک صفت دوست نے ایک خواب دیکھا ہے، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جمعے کی صبح کو رات کو یہ واقعہ ہوا. ساری رات وہ کہتے ہیں میں اسی دکھ میں کرب میں مبتلا رہا کہ مولا داتا صاحب جن کی آبرو سے لاہور کی آبرو تھی، جن کی عزت سے لاہور کی عزت تھی، ہم مدینے کے بازاروں میں چلتے تھے تو لاہور کا نام لیتے تھے، لوگ دعائیں دیتے تھے کہ لاہور سے آئے ہو. آج یہ رات اور دن بھی ہمیں دیکھنا پڑا کہ آج اس داتا کے سینے کے اوپر بموں کی بارش ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ صبح میں سویا تو مجھے داتا صاحب کی زیارت ہوئی کہ جو پرانی مسجد ہے آپ وہاں بیٹھے ہیں اور گول دائرے میں ایک مخلوق ہے جو چپ کر کے خاموشی کا تمبو تانے بیٹھی ہے، اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اس طرح ہاتھ کر کے بیٹھے جیسے کوئی گہری سوچ میں گم ہوتا ہے، یوں کر کر. اور سامنے جو بیٹھے ہیں سارے اسی لیے آئے ہیں کہ غریب نوازا تیرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے. فرمایا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ داتا صاحب نے یہ ہاتھ اٹھایا. وہ بزرگ، وہ میرے دوست، وہ بتاتے ہیں کہ میں بھی قریب جا بیٹھا تو داتا صاحب نے یہ ہاتھ اٹھا کر ایک انگلی اٹھائی اور سر ایسے اٹھا کے کہا کہ میری عمر گزر گئی، میں نے کسی کو اتنی بھی دکھ نہیں دیا. لاہور کی دھرتی پہ فرمایا میری عمر گزر گئی، میں نے تو کسی کو ایک انگلی کے پورے کے برابر دکھ نہیں دیا، نہ جانے مجھے کیوں دکھانے لگے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑا ظلم کوئی اور ہوگا؟ جو مسافر ساری زندگی اسلام کے سویرے بانٹتا رہا، نور بانٹتا رہا، بھوکے جس کے آستان پہ کھانے کھاتے رہے، مسکینوں کو جب پورے لاہور کی بھری آبادی میں کسی بنگلے میں جگہ نہ ملی
تو اس آستان پہ اس نے آ کے سکھ کا سانس لیا. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. شاید کچھ لوگوں کے نزدیک یہ چھوٹی بات ہو، لیکن یہ بہت بڑی بات ہو گئی. چمکتے دن میں کالی رات ہو گئی ہے، چھوٹی نہیں بڑی بات ہو گئی. اور نہ جانے وہ لوگ جو دائرے میں تھے، ہو سکتا ہے ان میں کوئی خواجہ اجمیری بھی ہو، ان میں کوئی فرید الدین گنجے شکر بھی ہو، ان میں کوئی میاں میر بھی ہو. وہ افسوس کرنے آئے تھے کہ لجپالا تیری نگری میں یہ کیا ہوا ہے. یہ لاہور کے سینے میں خنجر گھونپ دیا گیا. اگر کوئی بات تلخ ہو تو میں قبل از وقت معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے شاد باغ دائیں بائیں سے یہ کتابیں چھپتی رہیں، یہ قبریں، یہ آستانے، کلمہ گو مشرک اور کلمہ گو مشرک کتاب چھپتی ہے تو اوپر اس کے ٹائٹل پہ حضرت داتا صاحب کا مزار چھاپا جاتا. شرک کے اڈے، کفر کے اڈے، وہ چھاپنے والے انڈیا سے نہیں آئے، لکھنے والے انڈیا سے نہیں آئے، ڈنمارک سویڈن سے نہیں آئے، لاہور کے بسنے والے ہیں. اور جو داتا صاحب کے مقابلے میں یہاں سبیلیں لگاتے ہیں، صرف داتا صاحب کے نام کی نفرت میں، آپ جانتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں یا یہیں کے ہیں؟ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب اور گیلانی صاحب اور جیلانی صاحب کو یہ خبر نہیں ہے کہ ان بزرگوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکانے والے یہی جگادری ہیں، یہی مذہب کے نام نہاد ٹھیکیدار ہیں؟ تو کیا اب ان حضرات کو یہ انتظار ہے کہ یہ ماتھے پہ لکھ کے چلیں کہ ہم ہیں داتا کے مزار پہ بم مارنے والے؟ یوں کوئی نہیں کرے گا. جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی پہلے اس بنیاد پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا کہ یہ گندی فطرت پیدا کہاں سے ہوئی ہے. یہ جو پاؤں لگا ہے یہ کھرا جاتا کہاں ہے؟ اور اگر دیانتداری سے کھرا لگانے کی کوشش کی گئی تو تمام کے تمام نقش قدم چوروں کے ان مدرسوں میں جائیں گے، ان مسجدوں میں جائیں گے، اور یہ سارے نام نہاد جو آج توحید کے نام پر ادھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ادھر ان کے لیے ٹارگٹ حضور داتا صاحب پہلا ٹارگٹ ہے. یعنی ان کے نام کو، اور دوسرا غوث اعظم جیلانی، تیسرا ہند الولی غریب نواز، شیخ سرہند حضرت مجدد الفسانی. اس لیے اس زہر کو، ان زہرناک مجلسوں کو روکنے کے لیے حکومت کو کچھ سوچنا ہوگا. اور مزارات کا تقدس، مزارات کی عزت، مزارات کی تعظیم، یہ بھی تاریخ پرانی ہے، اور مزارات کی بے ادبی کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلی ہے. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ کتنا بڑا عظیم المرتبت نام ہے. جب انہوں نے آخری وصیت کی تھی جہاد کرتے کرتے کہ جہاں میری روح نکل جائے مجھے اٹھانا اور دشمن کی جو فصیل ہے، یہ قسطنطنیہ روم میں تھا، اس فصیل کے نیچے دفن کرنا تاکہ تا قیام قیامت میں وہاں رہوں جہاں روح نکلی،
اور دشمن کے سینے کے اوپر مونگ دلتا رہوں کہ میں آنے والا ہوں، لوٹ کے جانے والا نہیں ہوں۔ جہاں جھنڈا گاڑا وہ وطن ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا تو عیسائیوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کو کھود کر بے ادبی کرنا چاہیے۔ اب بات سننے اور سمجھنے والی ہے کہ حکمرانوں کی ڈیوٹی کیا ہے، مزارات کا تقدس کیا ہے، تعظیم رسول کیا ہے، لبیک یا رسول اللہ کیسے کہنا ہے۔ ایک قبر ہی تو تھی، ایک مزار ہی تو تھا، اور اپنے گھر میں نہیں دشمن کے گھر میں تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اس مزار کی مٹی کو، اس مزار کی اینٹوں کو، اس کو اکھیڑیں گے، اس مزار کی توہین کریں گے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے مسلمان حکمران نے اس کا نوٹس کیا لیا تھا؟ اس شام کے حکمران نے، اس صحابی رسول نے، اس نے اعلان کیا کہ رومیو، اگر تم